کار نے اس پر کرم فرمایا، فرمایا باب التوبۃ مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آؤ تم توبہ کر لو، اور اگر تم توبہ نہ کرتے تو تمہاری نماز قبول نہ ہوتی، تمہارا روزہ قبول نہ ہوتا، تمہارا حج قبول نہ ہوتا، تمہاری زکوٰۃ قبول نہ ہوتی، تمہارا جہاد قبول نہ ہوتا، تمہاری خیرات قبول نہ ہوتی، تمہاری کوئی نیکی قبول نہ ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے بھئی شرط ہی یہ ہے کہ پہلے عقیدہ و ایمان درست ہو، اس بارگاہ کا ادب ہے تو پھر سب قبول ہے، اگر ادب نہیں تو پھر کچھ بھی قبول نہیں۔ مردود ہونے سے بچ جاؤ، مقبول ہونے کی کوشش کرو، اور مقبولیت محمد مصطفیٰ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے حضرت مولا علی مرتضی، یہ مناظرہ ختم ہوا، مجھے چونکہ سبق یاد نہیں تھا تو مجھے کاغذ سے اور کتاب سے فائدہ لینا پڑا، تو دوستان عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ایک شخص نے وضو کرایا، وضو کرایا، میں اس کے مقدر پر قربان جاؤں، اور جب خدمت ہو گئی تو اس نے عرض کی سرکار مجھ پر کوئی عنایت بھی کر دیجئے، مجھے کچھ عطا بھی کر دیجئے۔ تو حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ایک روز میں نے سرکار کو وضو کرایا تھا، اور اس کے بعد سرکار نے مجھے جو عطا کیا تھا میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ عرض کی سرکار وہ کیا تھا؟ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ فہو ابو بکر، اے علی حشر کے روز سب سے پہلے حساب کے لیے جسے بلایا جائے گا وہ ابو بکر ہوگا، ثم عمر، پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی ثم من، سرکار ان کے بعد کون ہوگا؟ فرمایا یا علی انت، آپ ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی سرکار فَأَيْنَ عثمان، اور عثمان ان کی باری کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا فَهُوَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا کتاب۔ میں دوستان عزیز ایک ایمان افروز روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اندازہ لگایا پوری گفتگو ہوش کے ساتھ تھی، جوش نہیں تھا، اور آپ نے جو توجہ جس محبت سے سنا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن یہ روایت میرے ایمان کو تازہ کر گئی۔ حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بھیجا اور قافلہ حج کا امیر بنایا، امیر الحجاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے حج اس کے بعد والے سال فرمایا، یہ اس سے پہلے سال کا ہے۔ تمام محدثین نے کتاب الحج میں، بخاری نے بھی اور دیگر نے بیان کیا ہے۔ امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قافلہ روانہ ہو گیا حجاج کا سوئے مکہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات بھیج دی جن میں مشرکوں کو یہاں سے نکالنے کا حکم تھا۔ مشرکوں کے بارے میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے قانون بھیج دیا، اور حکم یہ ہوا کہ حج کے دنوں میں ہی عرفات میں اس قانون کو، ان آیات کو تلاوت کر دیا جائے۔ مشرکین کے ساتھ بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اعلان کر دیا جائے حج میں ہی، اسلام بزدلوں کا دین نہیں ہے۔ حکم آ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مرشد مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، ابو بکر ہے لیکن عرفات میں خطبہ تم دینا، تم خطیب حج ہو۔ اور یہ آیات ہیں، سرکار نے وہ آیات سکھائیں، فرمایا یہ آیات ہیں، یہ جا کے عرفات میں سنانا اور یہ خطبہ دینا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھیجا، چونکہ یہ بعد میں گئے تو مولا علی مرتضی کو سرکار نے اپنی اونٹنی عطا فرمائی سواری کے لیے، وہ مالک ہے۔